think it's fantastic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج میں بات کروں گا اس سلوگن کے اوپر جو کہ بھارت کے اندر بہت عرصے تک چلتا رہا اور ابھی بھی وہ اس سلوگن کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنا ایک مائل سٹون بتاتے ہیں. وہ سلوگن ہے شائننگ انڈیا. ٹھیک ہے، اور میں اس کو کنٹیسٹ کرتا ہوں. شائننگ انڈیا جو سلوگن ہے یہ بیسیکلی میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ، اور اس میں اپنے وی لاگ میں جو کچھ بتاؤں گا وہ میری ریکویسٹ ہوگی انڈین واسیوں سے بھی، انڈیا کے رہنے والوں سے بھی، کہ ان چیزوں کو آپ ایویلویٹ کریں اور پھر اپنی سول سرچنگ کریں اور اپنی لیڈرشپ کو بتائیں کہ وہ علاقے کے اندر کر کیا رہے ہیں، اور یہ جو شائننگ انڈیا والا سلوگن ہے یہ کیسے چیلنج ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ایک ملک جو مہذب ہے، ایک ملک جو ڈیموکریٹک ہے، ایک ملک جو پیسفل ہے، اس کو کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ جو اس کو اڈیپٹ کرنا پڑیں گے. ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے جو اس کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں شائننگ انڈیا کو ریپلیس کروں گا فیڈڈ انڈیا کے ساتھ، کیونکہ یہ سلوگن جو ہے آن گراؤنڈ جو ہے جو شائننگ انڈیا کا ہے یہ آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنے ریجن کے اندر کیا کر رہے ہیں. اپنے جو ریجنل کنٹریز جتنے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک جتنے بھی ہیں انڈیا کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ہر ملک کے ساتھ بھارت نے جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی ایشو چل رہے ہیں، اس کے مسائل ہیں، اور اپنی جو کوارسو پالیسیز ہیں انڈیا کی، وہ اپنی کوارسو پالیسیز جو ہیں اپنی ان ریجنل کنٹریز کے اندر بھی وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے، کرے گا ان فیوچر ایز ویل. سب سے پہلے اگر ہم ایگزامپل لیں تو نیپال کی ایگزامپل لے لیں، جو کہ ایک نارتھ میں ملک ہے، لینڈ لاک کنٹری ہے، ایک بفر اسٹیٹ ہے جو کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بہت اچھے لوگ ہیں نیپال کے لوگ، بہت محنتی لوگ ہیں. دنیا کے اندر نیپالیز جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک اچھی سروسز دے رہے ہیں اور ایک وائبرنٹ قوم ہے. لیکن اس ملک کے بھی بھارت نے ان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ نیپال کے اندر چائنا کی انٹرفیرنس نہ ہو، اور اس کو ایک پروٹیکٹڈ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ بھارت جو ہے نیپال کو. نیپال کی جو 70 to 80% جو اکانومی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے بھارت سے، اور وہاں سے وہ امپورٹ کر کے چیزیں لے کے آتی ہیں. تو موسٹلی جب بھی بھارت کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نیپال کے ساتھ تو وہ اس کا امبارگو لگا دیتے ہیں، جو اپنا بارڈر بند کر دیتے ہیں، جس سے وہاں پہ لوگوں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں نیپالیز لوگوں کو، اور وہاں پہ جو پرائس ہے چیزوں کی، کموڈیٹیز کی، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دوسرا، وہاں پہ نیپال کے اندر انڈیو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے بھارت کی، بہت زیادہ جو سیاسی مداخلت ہے. بھارت چاہتا ہے کہ ہمیشہ جو گورنمنٹ ہو ان کے مفاد کو دیکھے اور اپنے مفاد، جو اپنے ملک کا مفاد ہے اس کے پیچھے رکھے. اس کے بعد ایک ترائی ریجن ہے جو کہ بہار کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو لگتا ہے، جو کہ نیپال کا ہے. وہاں پہ لوگوں کو کوئی ڈس سیٹسفیکشن ہے اپنے ملک کے بارے میں، تو ان لوگوں کو بھی بھارت جو ہے وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ نیپال کے جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہیں ان کے اگینسٹ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد جتنی بھی اس وقت وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہوتی ہے، جو موومنٹس چلتی ہیں، ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. اسی کنٹری کو بھارت جو ہے چائنا کے خلاف ہی کوشش کرتا ہے استعمال کرنے کی. جو تبت اٹانومس ریجن ہے، ٹار جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ بھی جو کچھ بھی جو انٹرفیئرنگ ہوتی ہے وہ تھرو نیپال جو ہے بھارت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ نیپال کے ساتھ جو ان کی جو ٹریٹیز ہیں، جو پانی شیئرنگ فارمولاز ہیں، جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر جگہ پہ بھارت نے کوشش کیا کہ ان کے اوپر وہ قبضہ کر سکے. اسپیشلی کالا پانی ایک جگہ ہے جو کہ بھارت نے اپنے اتراکھنڈ میں شامل کیا ہوا ہے، اور یہ بیسیکلی نیپال کی جگہ ہے. سملرلی سوستا ایک جگہ ہے جو کہ بھارت نے بہار میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک نیپال کا ایسا ہے. نیپال کے نقشوں میں یہ دونوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کے پانی کی شیئرنگ فارمولاز ہیں، اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں. سو پورا کا پورا جو اس وقت بھارت کی کوشش ہے کہ نیپال کو کوارس کرے اور ان کو اپنی پالیسی کے مطابق چلائے. اس کے بعد دوسرا ملک آپ دیکھ لیں تو سری لنکا. سری لنکا جو ہے بیسیکلی یہ ساؤتھ آف انڈیا ہے اور انڈین اوشن میں واقع ہے، اور بیسیکلی جو سی لینڈز آف کمیونیکیشن انڈین اوشن میں، ان کے اوپر اس کی یہاں سے یہ نظر رکھی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی بھارت کو ہمیشہ یہ ڈر رہا ہے کہ چائنا نہ آ جائے کہیں، یہاں پہ کہیں پاکستان نہ آ جائے، اور اسی ڈر اور خوف کے مارے اس ملک کے اندر بھی بھارت کی ہمیشہ انٹرفیرنس رہی ہے. 1983 اور 87 کے درمیان یہاں پہ ایک سول وار ہوئی تھی سری لنکا کے اندر،
جس میں مائنورٹی تاملز اور میجورٹی سنہالیز جو تھے ان کے درمیان کانفلکٹس تھا، اور وہ سول وار جو ہے کافی سیریس ہو چکی تھی سری لنکا کی انٹیگریٹی کے لیے۔ تو 80 سے پہلے جو کیا کہ بھارت نے وہاں پہ جو تاملز ہیں، اور تامل بیسیکلی جو سری لنکن تاملز ہیں، ان کے ریلیشنز تامل ناڈو کے اندر جو کہ بھارت کی اسٹیٹ ہے اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایک پولیٹیکل پریشر میں آ کے بھارت نے وہاں کے جو تاملز تھے ان کو ٹریننگ دی، سری لنکا کی تاملز کو، ان کو ویپن دیا، اور ان کو سنہالیز کے خلاف اور ان کو اور سری لنکا گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کر دیا، اور وہاں پہ اس سے پوری کی پورا ایک کنفلکٹ ہوا، اور اس کے بعد خود ہی پھر وہ ایز اے پیس کیپنگ فورس جو ہے بھارت کی فوج جو ہے وہ سری لنکا میں چلی گئی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک پیس کیپنگ کا رول ادا کرنے کی کوشش کی جو کہ نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی پھر اس فورس کو وہاں سے سری لنکن گورنمنٹ نے نکال دیا۔ تو یہ تو سری لنکا کے اندر ان کے انٹرفیرنس آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگر بھوٹان آتے ہیں، بھوٹان بھی ایک چھوٹا ملک ہے جو کہ ویسٹ بنگال، سکم، آسام جو اس کا ایریا ہے بھارت کا اس کے ساتھ لگتا ہے، اور دوسری طرف یہ چائنا کا جو تبت آٹونومس ریجن ہے ٹار ہے اس کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ بھی ایک بفر اسٹیٹ ہے جو کہ بھارت اور چائنا کے درمیان ہے۔ تو اس جگہ پہ بھی بھارت کو خوف کس کا ہے جی؟ چائنا کا خوف ہے کہ جی بھوٹان کے اندر اگر چائنا آ گیا تو بھارت کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے کر دے گا۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، چائنا جہاں بھی گیا ہے اس نے وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی لائی ہے، وہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی لائی ہے، ان لائک انڈیا۔ تو بھوٹان کے اندر بھی بھارت کی فل جو ہے انٹرفیرنس، ملٹری انٹرفیرنس، اکنامک انٹرفیرنس اور پولیٹیکل انٹرفیرنس رہی ہے۔ 1949 کی ایک ٹریٹی ہے جو کہ جس کو بھوٹان 1949 ٹریٹی آن ایکسٹرنل افیئرز، یا ایک ان کے آپس میں ایک فرینڈشپ ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1949 میں بھارت اور بھوٹان کے درمیان، جس میں ایک کلوز ہے کہ جی فار آل ایکسٹرنل ریلیشنز بھوٹان ول کنسلٹ انڈیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے فارن ریلیشنز رکھے گا بھوٹان کسی ملک کے ساتھ، کہ کس کے ساتھ بیٹھنے ہیں، چائنا کے ساتھ بیٹھنے ہیں، امریکہ کے ساتھ بیٹھنے ہیں، پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا، تو وہ بھارت سے گائیڈ لائن لے گا، گائیڈنس لے گا اس کی۔ یہ ایک ویل انٹینڈ انٹرفیرنس ہے کسی ملک کے اندر بھی، لیکن یہ ٹریٹی پھر سلولی اینڈ گریجولی 2007 میں اس کو ریوائز کیا گیا، اور یہ کلاز اس میں سے ختم کی گئی۔ لیکن یہ کلاز تو ختم ہوگی، لیکن ابھی بھی بھوٹان کے اندر بھارت کا وہ انٹرفیرنس اور وہ اسی طریقے سے وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد اسی بھوٹان کے اندر ایک ڈوکلان اسٹینڈ اپ ہوا تھا 2017 میں، جو کہ چائنا، بھوٹان اور انڈیا کے درمیان کا یہ ٹرائی جنکشن ہے، جہاں پہ ڈوکلام ایک جگہ ہے جو کہ پلیٹو ہے، 4000 میٹرز اوپر ہے، یہ ہائیسٹ پلیس ہے، اور یہ اوور لک کرتا ہے بھارت کا جو سلیگوری کوریڈور ہے جو کہ بھارت کی نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو باقی انڈیا کے ساتھ ملاتا ہے، تو جو چکن نیک بھی اس کو کہتے ہیں اس کو اوور۔ تو یہاں پہ جب چائنا کے ساتھ سٹینڈ اپ ہوا انڈیا کا دور، تو اس وقت چائنا نے یہاں پہ ایک سڑک روڈ بنانے کی کوشش کی، لیکن بغیر بھوٹانی پارلیمنٹ کے اپروول کے بھارت نے اپنی فوج وہاں پہ بھجوا دی، اور بھوٹان کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن کی۔ تو یہ ویل انٹینڈ انٹرفیرنس ہے چھوٹے کنٹریز کے اندر بھارت کی طرف سے۔ ایک اور چھوٹا ملک مالدیو، ساؤتھ ویسٹ ہے میں، یہ ہے انڈیا کے، اور یہاں پہ بھی یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، یہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتا ہے، اور ان کی مین جو اکانومی ہے ڈپینڈنٹ ہے ٹورسٹ کی۔ 2023 میں نریندر مودی صاحب جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں، وہ لکشدویپ گئے جو کہ آئس لینڈ ہے بھارت کا اپنا، اور یہ بھی ایک ٹورسٹ جگہ ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی لوگوں کو مالدیو نہیں جانا چاہیے، لکشدویپ کی طرف آنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوا کہ تقریباً 70% جو تھی انڈین ٹورسٹ جو کہ مالدیو جاتا تھا وہ ڈراپ ڈاؤن ہو گیا، اور ان کی اکانومی کلیپس کر گئی، بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا۔ تو یہ جو ہے نا کوئرسونیس بھارت کی ٹورڈ اسمال کنٹریز، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ایویڈنٹ ہوتی ہے کہ کیسے بھارت جو ہے اپنے جو لیوریجز ہیں وہ یوز کرتا ہے اپنے چھوٹے ملکوں کے درمیان۔ اور پھر 2023 کی جو کیمپین چلی تھی مالدیو کے اندر، انہوں نے کیمپین کا جو مین سلوگن تھا الیکشن کا وہ یہ تھا کہ انڈیا آؤٹ کیمپین چلائی گی مالدیو، کیونکہ یار یہاں سے آپ لوگ جو ہے انڈیا کو نکلنا چاہیے۔ اور بھارت کی بہت ساری جو ملٹری پریزنس ہے جو کہ مالدیو کے اندر تھی، جو کہ انڈین ملٹری ٹریننگ ٹیمیں جو بنی ہوئی تھی وہاں پہ، جو کہ ان کے جہازوں کو بھی چلاتی تھی اور وہاں کو ان کو ٹریننگ کراتی تھی، ان کو آخرکار مالدیو سے نکالنا پڑا، اور وہ مالدیو گورنمنٹ نے ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ بنگلہ دیش کی مثال دے لیں، بنگلہ دیش ایک بڑا ملک ہے جو کہ بھارت کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں بھی 1947 آنورڈ تو وہ مکتی بانی اور ساری وہ گیم تو سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں پہ کیا، اور کیسے بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف اور باقی اس نے ریجن کے اندر ایک اپنی ہیجمونی بنانے کے لیے یوز کیا۔ لیکن ابھی جب لوگ انسپائریشن لوگوں کی اپنی کے مطابق، جب شیخ
حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے نکالا گیا اور لوگ اس کے خلاف ہوئے اس کی پالیسی کی وجہ سے، اس کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، تو وہ اس کو بھارت نے پناہ دے دی اپنے ملک کے اندر. اور ابھی شیخ حسینہ واجد جو ہے بھارت کے اندر بیٹھ کے بنگلہ دیش کے اندر انٹرفیرنس کر رہی ہے. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ لیڈرز کی ٹارگٹ کلنگ کی کرائی جا رہی ہے، جو پرو انڈیا ہیں ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ پرو پاکستان یا پرو بنگلہ دیش ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کرائی جا رہی ہے تھرو را اینڈ تھرو نیٹ ورک آف شیخ حسینہ واجد. لیکن ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے بنگلہ دیش میں، اس میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے اس کو واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے، جو کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتی ہے اور جو اپنے ریجن کے اندر ایک پیسفل ماحول بنانے کے بارے میں سوچتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ کیا حالات ہیں. ایویڈنٹ سب کو پتہ ہے یہاں پہ جتنا ٹیررزم ہو رہا ہے یہ بھارت کروا رہا ہے. یہاں پہ پانی کا مسئلہ جو اس نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، انڈر واٹر ٹریٹی کی جو ایبروگیشن ہے وہ بھارت نے کی. پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھارت کر رہا ہے. جو کچھ بھارت کر سکتا ہے اس نے پاکستان کے خلاف کیا. جنگیں کی پاکستان کے خلاف، ملٹری اسٹینڈ آفس کی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان کو بھارت نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور ابھی تک یہ ایک چیز چل رہی ہے. اسی طریقے سے چائنا ایک اور ملک ہے جو بھارت کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی دیکھیں تو چائنا کے اگینسٹ بھی بھارت جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوا. بھارت چائنا کے اندر ایک تبت آٹونومس ریجن ہے جہاں پہ تبتنس کی ایک تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی، وہاں پہ ایشو کریٹ ہوا تھا. دے وانٹڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. تو وہاں سے انہوں نے ایک ایگزائل گورنمنٹ بنا لی تبتن لیڈر کی شملہ کے اندر، بھارت کے اندر. وہاں پہ اس وقت تبتینز ان ایگزائل جو ہے وہ دھرم شالہ کے اندر وہاں پہ وہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور وہاں سے وہ تبتینز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. دلائی لاما جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی بھارت کے اندر، اور چائنا کے اندر جتنی بھی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ود ریگارڈس ٹو دی تبتینز وہ بھارت سے ہو رہی ہے. تو یہ ریجنل کنٹریز کے اندر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بھارت کی انٹرفیئرنس کس طرح کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری جو بڑا فیکٹر آتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ فیڈڈ انڈیا ہے، یہ شائننگ انڈیا نہیں ہے. جتنی بھی یہ ویلیوشن یہ ٹریٹیز کسی کے ساتھ سائن کرتا ہے بھارت، اس کو بعد میں یہ آنر نہیں کرتا. انڈس واٹرز ٹریٹی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں نہرو اور فیلڈ مارشل ایوب نے اس وقت کی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، ابھی اعلان کر دیا کہ ہم اس ٹریٹی کو نہیں مانتے. اس کے بعد پلیبسٹ کی بات ہوئی 1948 میں کشمیر کے اوپر. بھارت خود گیا یو این کے اندر، اس نے کہا کہ ہم پلیبسٹ کراتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کریں. ابھی تک بھارت وہ یو این کی جو ریزولوشن سیکورٹی کونسل اس کو وہ نہیں مان رہا. اس کے بعد مہاکالی ٹریٹی ہے، کوشی ٹریٹی ہے، گندا ٹریٹیز ہیں جو کہ نیپال کے ساتھ اس نے سائن کیے ہیں. ان سب کو بھارت جو ہے نیگیٹ کر رہا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے. گینجز ریور واٹر ڈسٹریبیوشن ٹریٹی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، بھارت اس کو نیگیٹ کر رہا ہے اور ڈرائی سیزن کے اندر وہ بنگلہ دیش کا بھی کوشش کرتا ہے کہ پانی روک لے. اسی طریقے سے باقی کنٹریز کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ہی بھارت نے ٹریٹیز کی ہیں، کوئی یو این ریزولوشنس ہیں جو یو این کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں بھارت ان کو نہیں مانتا. یہ دوسرا کمپوننٹ ہے جو کہ ڈینائی کرتا ہے کہ بھارت جو ہے شائننگ انڈیا ہے، بلکہ بھارت فیڈڈ انڈیا ہے. اس کے بعد ریجنل کانفلکٹس، جنگیں کرتا ہے. بھارت کو بہت شوق ہے جنگیں کرنے کا، ٹھیک ہے. جو چھوٹے ملک ہیں ان کے خلاف تو اس کو ضرورت نہیں، ان کے خلاف تو جنگ نہیں کرتا. ان کے خلاف تو وہ انٹرنل انٹرفیئرنس کر لیتا ہے، ان کو کوآرسو کر دیتا ہے، ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. لیکن پاکستان اور چائنا جو ہیں نیوکلیر کنٹریز ہیں، ان کے خلاف اس نے بارڈر کے اوپر ڈسپیوٹس اور جنگیں کی ہیں. پاکستان کے اندر ادھر سے ہسٹری کے جی 65 میں، 71 میں، 91 کارگل، 2019 پلوامہ، 2008 میں اس نے کیا. اس کے بعد مئی 25 میں پہلگام میں جس وقت ابھی اس کو مار پڑی اس کے جہاز کے. تمام جنگوں میں، اسکرمشز میں پاکستان کے خلاف اس کو مار پڑی ہے بھارت کو ہمیشہ. اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ 62 میں اس نے پنگا لیا، جنگ کی، اور اکسائی چاند جو ہے وہ چائنا لے گیا اس سے، ٹھیک ہے، اپنا علاقہ. 67 میں کلیشز ہوئیں نتھولا میں. اس کے بعد 87 اسٹینڈ اپ ہوا اور 2020 میں گلوان ویلی جو اسٹینڈ اپ چائنا کے ساتھ رہا. اگین چائنا کے ساتھ بھی بھارت کے جو ہیں پاکستان کی طرح لڑائی، جنگ اور بارڈر ڈسپیوٹس جو ہیں ریجن کے اندر وہ چلا رہے ہیں. یہ تو جو ہو گیا ریجن کے اندر. جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو میجر ڈی اسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے جو بھارت ہے وہ اس کے میں نے آپ کو کچھ ہنٹس دی ہیں. اس کے بعد اندر کیا ہو رہا ہے بھارت کے اندر؟ جب ہم شائننگ انڈیا بات کرتے ہیں تو بھارت کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہاں پہ پیسفل ماحول ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہے. انسرجنسیز چل رہی ہیں جی بھارت کے اندر. انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر 47 آنورڈ اس نے قبضہ کیا ہوا کشمیر کے اندر، اور ہزاروں لوگوں کو وہ شہید کر چکا ہے، انوسنٹ کشمیریوں کو. 3 سے 4 کوریں جو ہیں فوج کی اس نے کشمیر کے اندر رکھی ہوئی ہیں
اور جو وہاں پہ انڈیجینس فریڈم موومنٹ چل رہی ہے ان کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے اور ظلم کی انتہا کر رہا ہے کشمیر کے اندر. اس کے بعد خالستان جو کہ سکھ بھائی ہیں ہمارے بھارت کے اندر, وہ بھی اپنی آزادی مانگتے ہیں بھارت سے اندر. پنجاب کے اندر بھی یہ بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے, اور ابھی پوری دنیا کے اندر سکھس نے ریفرنڈمس کرائے ہیں جس میں انہوں نے بھارت سے آزادی کے لیے ووٹ دیا, اور میجورٹی کے ساتھ 99% سے زیادہ جو سکھس نے ریفرنڈم جو ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا دنیا کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے اپنی آزادی چاہتے ہیں, اپنا علیحدہ ملک چاہتے ہیں, اور خالستان جو ہے ہمیں ملک چاہیے. اس کے بعد اس کی جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں جس میں آسام شامل ہے, منی پور شامل ہے, ناگالینڈ ہے, تریپورہ ہے, میگھالیہ ہے, آسام ہے, یہ جو 6-7 سسٹر اسٹیٹس کہتے ہیں, یہاں کے اندر بھی اس وقت انسرجنسی بھارت کے اندر چل رہی ہے. یہاں پہ ٹرائبل فیوڈز ہیں, یہاں پہ بہت سارے جو ہیں وہ ان نگلیکٹڈ لوگ ہیں, اور یہاں پہ بھی اس وقت بہت زیادہ آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے. نیکسلائٹس کی موومنٹ چل رہی ہے ویسٹ بنگال کے اندر, جس کو ریڈ کوریڈور بھی کہتے ہیں, وہ بھی ایک اپنی آزادی چاہتے ہیں. منی پور کے اندر بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے, آپ دیکھیں تو وہ دے آلسو وانٹ انڈیپینڈنس. سو جب انٹرنل ہم بات کرتے ہیں بھارت کی, جی وہاں پہ شائننگ انڈیا تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اس میں ہر طرف جو ہے بلرڈ انڈیا ہے, فیڈڈ انڈیا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اندرونی ماحول کی طرف جاتے ہیں تو ہند ہفتہ, کسی کرسچن کو نہیں رہنے دیتے اپنے ملک کے اندر, مسلمانوں کو وہ نہیں رہنے دیتے اپنے ملک کے اندر, لو کاسٹ ڈیلٹس کو نہیں رہنے دیتے اپنے ملک کے اندر. ان کی لائف جو ہے انہوں نے میزریبل کی ہوئی ہے. پہلے تو صرف مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے بھارت کے اندر, ابھی تو کرسچنس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ابھی ریسنٹلی جو ہوا انسیڈنٹ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی چرچز جلائے گئے, کسی کرسچن کو اپنی وہ جو ان کے جو ایونٹس ہیں وہ نہیں منانے دیے گئے. اسی طریقے سے جو لو کاسٹ ڈیلٹس ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو یہ ہند ہفتہ کو بھی یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یہی ہند ہفتہ جو ہے ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. RSS اس میں شامل ہے, وشو ہندو پریشد شامل ہے, جو کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہند ہفتہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلا آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر جو کرمنلز ہیں, جو کرائمز ہیں بہت زیادہ انڈیا کے اندر. جو ریپس کے کیسز آپ دیکھیں 2021 کا میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں جو ان کے اپنے فگر ہے. نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ہے NCRB جو ہے, 2001 میں انہوں نے کہا جی دی 4th موسٹ کامن کرائم ان انڈیا از ریپ آف ویمن. ٹھیک ہے, اور 2021 میں 31,677 کیسز جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں, جو کہ ریکارڈ پہ آئے ہیں. باقی جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ علیحدہ ہیں. اور اس سے کیا بنتا ہے جی کہ تقریباً 86 ریپس پر ڈے اور 1 ریپ پر 15 منٹ جو ہے انڈیا میں ان کا ریشو ہے, یہ جا رہا ہے. اس کے علاوہ کرائم اگینسٹ ویمن دیکھ لیں, تقریباً 4.5 لاکھ کرائمز جو ہیں رجسٹرڈ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر 2023 میں اگینسٹ ویمن ان انڈیا. یہ ہے حالت شائننگ انڈیا کی. ابھی آپ سارے جو لوگ ہیں, جو ویورز ہیں, جو سن رہے ہیں, خاص کر جو انڈیا کے رہنے والے ہیں, وہ آپ اس کو ایویلویٹ کر لیں کہ کیا یہ حقیقت ہے, کیا یہ آپ جو شائننگ انڈیا کا دنیا کو بتاتے ہیں, کیا یہ شائننگ انڈیا ہے, یا یہ میں جو بات کر رہا ہوں, میں جو آپ کو کنسیپٹ دے رہا ہوں کہ جی یہ فیڈڈ انڈیا ہے. آپ ڈومیسٹک فلتھ دیکھ لیں, واش روم ان کے پاس نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہے ان کے پاس. آپ ان کے حالانکہ جو ریلیجس پلیس ہوتے ہیں وہ دے آر دی ون جہاں پہ صفائی صاف ستھری جا کر آپ بات کرتے ہیں. آپ ان کے ٹیمپلز دیکھ لیں, وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں, کوئی صفائی نہیں, فلدی پلیسز اراؤنڈ. ریٹس کا آپ دیکھ لیں کہ جو پوری کی پوری بیماریاں پھیلا رہے ہیں. آپ مندروں میں چلے جائیں, آپ ان کے گھروں میں چلے جائیں, وہاں پہ حالات دیکھ لیں. انہوں نے خود کوٹ کیا کہ جی سب سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہاں پہ جو ہیں یہ جن کے مونکیز اور ریٹس جو انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں اور جو ٹیمپلز میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہے ہیں. تو یہ شائننگ انڈیا بھائی مہربانی کریں, اس کا نعرہ چھوڑ دیں, یا اپنے سول سرچنگ کریں, یا اپنے حالات ٹھیک کریں, اور پھر ضرور ہے آپ آگے آئیں, آگے بڑھیں, دنیا کو کوئی لیڈ کریں. لیکن اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پولیس مین بنا کے آپ جو ہے نا شائننگ انڈیا کا نعرہ نہیں لگا سکتے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا وی لاگ پسند ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.